ملتان سلطانز کو اس سال پی سی بی چلائے گا. ٹیم کے ہیڈ کا اعلان کچھ دنوں میں کیا جائے گا. اس سال ایونٹ کے بعد ملتان سلطانز کی نیلامی ہوگی. وسیم اکرم پی ایس ایل کے برانڈ ایمبیسڈر ہوں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس. کہا 8 جنوری کو 2 نئی ٹیمز کی نیلامی ہوگی. علی ترین چاہیں تو نئی ٹیم خرید سکتے ہیں. علی ترین نے ملتان سلطانز کے لیے بہت کام کیا ہے. ایونٹ 23 مارچ سے شروع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. بھارت ہاتھ نہیں ملا رہا تو ہمیں بھی شوق نہیں. بھارت کے نامناسب رویے پر آئی سی سی کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں. سمیر احمد نے لیٹر تیار کر لیا. وزیر اعظم نے کہا ہے کھیل میں سیاست نہ آئے. پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے وائٹ ہاؤس کا ماحول بدل دیا. برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے پاکستان کی سفارتی فتح پر مہر لگا دی. آرٹیکل میں لکھا ٹرمپ کے پہلے دور کی تلخی کے باوجود پاکستان نے واشنگٹن میں دوبارہ مضبوط جگہ بنا لی. واشنگٹن میں بھارتی لابنگ کے باوجود اس بار پاکستان کو واضح سفارتی سبقت ملی. پاکستان کو کئی ممالک کے مقابلے میں بہتر تجارتی ٹیرف رعایتیں دی گئیں. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اوول آفس میں براہ راست رسائی ملی. پاکستان نے محض بیانات نہیں ٹھوس نتائج دے کر اعتماد حاصل کیا. پہلگام واقعے کے بعد خطے میں جنگ کا خطرہ بڑھ گیا. بھارت نے امریکی ثالثی کو کھلے الفاظ میں مسترد کیا جبکہ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا. پاکستان کا ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنا غیر معمولی سفارتی اقدام تھا. وائٹ ہاؤس کو غیر روایتی سفارتکاری سے ہینڈل کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پی ٹی آئی کو انتہا پسندی کی سیاست چھوڑنے کا مشورہ. کہا انتہا پسندی کی سیاست اور قومی اداروں پر حملے کریں گے تو آئین و قانون کے تحت ایکشن ہوگا. پھر سختی پر شکایت نہیں ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے. صدر آصف علی زرداری سیاست میں مفاہمت کا کردار ادا کر سکتے ہیں. سیاسی جماعت انتہا پسند تنظیم کی طرح کام کرے گی تو پھر ریاست کا رویہ وہی ہوگا جو ہے. بلاول بھٹو کا کہنا تھا نون لیگ کے وفد سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی. لمبی اننگز کا فیصلہ عوام کریں گے. عمران فاروق کو بانی ایم کیو ایم نے قتل کروایا. رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کا الزام. پریس کانفرنس پہ کہا ساری تفصیل ہمارے پاس ہے. برطانوی عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. عمران فاروق کے بیٹے لندن جا کر درخواست دیں. استدعا کریں میرے والد کے قاتلوں کا پتہ لگایا جائے. نام نہاد قائد تحریک نے عمران فاروق کی اہلیہ کی لاش پر واویلا مچایا. وہ پیسے کی محتاج ہیں. میت پاکستان بھیجنے کے لیے انہوں نے دنیا بھر سے چندہ جمع کیا. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 6000 پاؤنڈ مانگنے والے کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد کیے تھے. بانی ایم کیو ایم میری قوم اور اس کے بچے کھا گیا. ایم کیو ایم میں کچھ ننھے بنتے ہیں. سب کو سب کچھ پتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مظفر آباد میں جدید کینسر اسپتال اور میڈیکل کالج کا افتتاح کر دیا. خطاب میں کہا یہ ادارہ انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے قائم کیا گیا. دکھی انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی عظیم کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم نے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن انکالوجی اینڈ ریڈیو تھراپی کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا. اسلامی ملکوں نے اسرائیل کی جانب سے صومالیہ کے خطے سومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کو یکسر مسترد کر دیا. اسلامی تعاون تنظیم اور 22 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری. اسرائیلی فیصلے کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا. اعلامیے میں کہا گیا ہے اسرائیلی اقدام افریقہ بحیرہ احمر اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے. اسلامی ممالک نے فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی سے کسی بھی ممکنہ تعلق کو مسترد کر دیا. فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے نکالنے کی کسی بھی کوشش کو ناقابل قبول قرار دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ. دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. صومالیہ کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور مصر نے خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا. بھارت نے طالب علم رہنما عثمان ہادی کے قاتلوں کو میگھالیہ میں پناہ دے رکھی ہے. بنگلہ دیش پولیس کا انکشاف. ڈھاکہ پولیس کا کہنا ہے عثمان ہادی کے قاتل میں ملوث
دو مرکزی ملزمان فیصل کریم مسعود اور عالمگیر شیخ بھارت فرار ہوئے۔ عثمان ہادی کا قتل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ 11 افراد گرفتار کیے گئے جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے شوٹر کو فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ 53 بینک اکاؤنٹس کے دستخط شدہ چیکس برآمد ہوئے جن کی مالیت 218 کروڑ ٹکا ہے۔ مخصوص نشستوں پر بحال 19 ارکان قومی اسمبلی کو سال سے زائد کی تنخواہ ملنے کی راہ ہموار۔ وزارت قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بحال ارکان کا پہلا نوٹیفیکیشن ہی قابل اطلاق ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بحال ایم این ایز کو بقایا تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے واکنگ شروع کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی حتمی منظوری کے بعد جنوری میں ادائیگیاں متوقع۔ 19 ایم این ایز کو بقایا جات کی مد میں 11 کروڑ سے زیادہ دیے جائیں گے۔ فالوورز تو بنائے جا سکتے ہیں، حقیقی انگیجمنٹ تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ پی ٹی آئی کی سیاست جھوٹ اور منفی بیانیے پر مبنی ہے۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں بیشتر پروپیگنڈا اکاؤنٹس بھارت سے آپریٹ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ہر سیاسی ناکامی کے بعد سوشل میڈیا پر من گھڑت جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تحریک اور مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے۔ مجھے اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت ملی ہے، وہ کام کر رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی لاہور میں صحافیوں اور ٹی وی اینکر سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے ارکان اسمبلی کو خیبر پختونخوا کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، آئیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے۔ میرے جلسے کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی ریاستی اداروں کے خلاف بات نہیں کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پی پی نون لیگ قیادت نے جیل کاٹی لیکن کبھی اداروں کے خلاف الزام تراشی نہیں کی۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو واپس جانا ہوگا۔ قانونی طریقے سے ویزا لے کر پاکستان آئے۔ کوئی پاکستانی کسی ملک میں بغیر ویزا نہیں رہ سکتا تو ہم کیسے اجازت دیں؟ دہشت گردی کرنے والے فتنہ الخوارج مارے جاتے ہیں تو ان میں افغان شامل ہیں۔ کے پی حکومت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی سپورٹ کرے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر داخلہ نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے امن عامہ کے اقدامات کا مشاہدہ کیا۔ اسلام آباد کیپٹل کہا، پاکستان کا پہلا شہر سمارٹ سٹی بنے گا۔ 1 جنوری سے اسلام آباد میں بغیر ایم ٹیک گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، کہا کیپٹل سمارٹ سٹی کے اسکوپ اور دائرہ کار کو پورے ملک تک بڑھایا جائے گا۔ کرک کے علاقے بانڈا داؤد شاہ میں پولیس کا آپریشن، 8 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ آر پی او عباس مجید مروت کہتے ہیں آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ اہم کاروباری، سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شمشاد اختر گزشتہ روز انتقال کر گئیں۔ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن تھی۔ شمشاد اختر نے قومی اور بین الاقوامی اداروں میں اہم عہدوں پر ذمہ داریاں نبھائیں۔ سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا قیادت کریں گے۔ وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع پہلی بار پاکستانی T20 اسکواڈ میں شامل۔ شاداب خان کی کندھے کی سرجری کے بعد ٹیم میں واپسی۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی اور حارث رؤف بگ بیش لیگ کھیلنے کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں۔ پاکستان ٹیم سری لنکا میں 7، 9 اور 11 جنوری کو میچز کھیلے گی۔ چنیوٹ کے نواحی گاؤں بھوانا میں نشے میں دھت اے ایس آئی نے گاڑی بچوں پر چڑھا دی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 2 معصوم بچے شدید زخمی ہوئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم رمضان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں برآمد۔
کراچی کے علاقے سہراب گوشت گنا منڈی کے قریب گھر سے پھندا لگی 4 لاشیں ملی ہیں۔ مرنے والوں میں 3 بچے اور خاتون شامل۔ پولیس نے مقتولہ کے شوہر سے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق نجیب اللہ نے افغان خاتون سے دوسری شادی کی تھی۔ ریڈ لائن سے کراچی کے شہریوں کو پیش آنے والی مشکلات کا احساس ہے۔ جولائی تک مسئلہ حل کیا جائے گا، کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹاؤن والے منافقین رکاوٹ بن رہے ہیں۔ چڑیا گھر کے اطراف کی سڑکیں ٹاؤن والوں نے کھودی جو بننے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ کام نہیں کر سکتے تو گھر جائیں۔ بھارت کے لیے ایک اور سکی۔ رواں سال 24,600 بھارتی دنیا کے مختلف ملکوں سے بے دخل کیے گئے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق اعداد و شمار بھارت کی وزارت خارجہ نے راجیہ سبھا میں پیش کیے۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ بھارتی شہری سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیے گئے۔ ریاض سے 7,019، جدہ سے 3,865 بھارتی شہریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ امریکہ سے 3,812 بھارتی شہری ڈیپورٹ کیے گئے۔ یو اے ای سے 1,469 بھارتی شہریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ بھارتیوں کو ڈیپورٹ کرنے کی بڑی وجہ ویزا میعاد اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ تل ابیب میں سینکڑوں افراد کا نیتن یاہو کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا 7 اکتوبر کے حملے کی تحقیقات کے لیے ریاستی انکوائری کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ۔ کہا نیتن یاہو کی پالیسیز سے اسرائیل غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی۔ 3 ماہ سے جاری جنگ بندی کے دوران اسرائیل نے 414 فلسطینیوں کو شہید کیا، 1100 سے زیادہ زخمی۔ شدید سردی کی وجہ سے غزہ میں 14 بچے جان سے جا چکے۔ خیموں میں موجود ہزاروں فلسطینی سردی میں بنیادی سہولتوں سے محروم۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی۔ کل سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہونے کا امکان۔ 2 جنوری تک بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور شمالی بلوچستان سمیت بالائی علاقوں میں برفباری متوقع ہے۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں۔ سڑکوں پر کئی انچ برف کی تہہ جم گئی۔ نیو یارک سٹی کا سینٹرل پارک برف سے ڈھک گیا۔ 4 انچ برف ریکارڈ کی گئی۔ حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی۔ 2000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ آج کونسل آف پاکستان میں عالمی اردو کانفرنس کا آخری روز۔ مختلف موضوعات پر سیشنز اور کتابوں کی رونمائی۔ قوالی نائٹ کے ساتھ کانفرنس کا اختتام ہوگا۔ اور نئے سال کی آمد پر جشن کی تیاریاں۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر کرسٹل بال جگمگانے لگا۔ 2 ہیکل بال 5280 کرسٹل اور LED لائٹ سے سجا ہوا ہے جو پچھلے سال سے 2 گنا زیادہ ہے۔ اس بار گولڈ کرسٹل کے استعمال نے بال کی روایتی شان اور بھی بڑھا دی ہے۔ سال نو کے آغاز پر یہ شاہکار فلک بوس عمارتوں کے درمیان چمک اٹھے گا۔ لاکھوں لوگ دل فریب نظارے سے محظوظ ہوں گے۔